الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں ایک قانون اور بنا ہے کہ جس چیز کا تذکرہ کیا جائے تو وہ لا محالہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ صبح سے لے کر رات سونے تک ہمارا تذکرہ دنیا والا ہے۔ یہ ایسے کریں گے
تو ایسے ہو جائے گا، یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا۔ تو وہ چھوٹے بچے سے لے کر بڑی عمر کے بزرگوں تک سب کے ذہن میں یہی بات ہے کہ یہ سبب ہمارے پاس ہوگا تو یہ ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، سبب کے طور پر انسان کو وہ ذریعہ بنانا چاہیے لیکن نظر اس کی ایک خالق کی طرف ہونی چاہیے۔ دنیا کے معاملات میں بھی اور دوسرے معاملات میں بھی اور اس پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی نمونہ ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے بغیر اسباب کے ایسے ایسے کام ان سے کروائے ہیں کہ آج انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک طرف 1000 کا لشکر ہے، آب و تاب کے ساتھ آ رہا ہے، مغنیاں ان کے ساتھ ہیں، جذبہ دلا رہے ہیں، اور ایسے ایسے اشعار پڑھ رہے ہیں کہ ان کے جذبے کو تقویت مل رہی ہے، اور دوسری طرف 313 مسلمان ہیں، 9 گھوڑے ہیں، کسی کے پاس تلوار ہے، نیام نہیں، کسی نے تلوار پر کپڑا لپیٹا ہوا ہے، کسی کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، کسی کے پاس جوتے نہیں ہیں، اور وہ ٹکرانے جا رہے ہیں سپر طاقت کے ساتھ۔ دوسری طرف ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہیں،
بڑے بڑے کافر ہیں. ابو لہب تو مر گیا تھا. بڑے بڑے کافر ہیں جو مقابلے میں ہیں. اور یہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ابتدائی زمانہ ہے اسلام کا، اور بڑی مشکل وقت میں ہیں. لیکن اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کو بتا دیا کہ ان کے پاس ظاہری اسباب کم تھے، سبب کے طور پر انہوں نے تلوار بھی لی، ان کے پاس گھوڑے بھی تھے سبب کے طور پہ، اور دوسری طرف آب و تاب سے آ رہے تھے دشمن. ان 313 صحابہ اکرام نے اس 1000 کے لشکر کا منہ توڑ دیا، اور 70 بڑے بڑے کافر جو اپنے آپ کو کچھ کہتے تھے وہ قتل ہو گئے. سرداران یہ ہمارے آج کل کے نہیں تھے، جس کے پاس 2 گز کی جگہ ہو تو وہ بھی ملک ہوتا ہے، خان ہوتا ہے. ایسے نہیں تھا، کئی مربع ہوتے تھے. باوجود کافر ہونے کے ان کے اندر ایک غیرت تھی. آج مسلمان ہیں ہم، کوئی بات ہو جائے تو کہتے ہیں جی میرے تو بڑا مسلمان کوئی ہے. اور بغیرت بنا ہوا ہے. وہ کافر ہو کے غیرت میں تھے. کوئی مہمان آ جاتا اس کو بحفاظت پہنچاتے. تو 313 صحابہ اکرام نے بڑے بڑے 70 کافروں کو قتل کر دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کمزور صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ کے لایا کہ اس کو میں نے پکڑا ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس نے مجھے نہیں پکڑا ہے، مجھے کسی اور نے پکڑ کے باندھ کے اس کے حوالے کیا ہے، یہ مجھے نہیں پکڑ سکتا. یہ ہے طاقت اللہ کی کہ جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ہیں، ان کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا. اور جس دور میں بھی کسی نے سر اٹھایا ناحق اور ظلم پہ اتر آیا تو اللہ نے اس کو نہتھے لوگوں سے مار پڑوائی ہے. نہتھے لوگوں نے اس کو مارا ہے، اور اتنی بری طرح مارا ہے کہ وہ اٹھ نہیں سکتے تھے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے سردار تھے اس وقت، وہ بھی بچ نکلے تھے. رستہ بدل کے وہ
چلے گئے اور کہا کہ بھائی ہمارا قافلہ صحیح سلامت واپس آ گیا ہے، تم واپس آ جاؤ۔ لیکن ابو جہل غرور میں تھا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا نا ایک فرعون، وہ کہنے لگا انا ربکم الاعلی، مجھ سے بھی بڑا کوئی رب ہے؟ دکھاؤ مجھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ ایک رب ہے جو ساری دنیا کو پالتا ہے، تو اس نے کہا سیڑھی منگاؤ، میں ذرا چڑھ کے دیکھوں کہ یہ ہے کدھر۔ اتنا اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا غرور اور تکبر میں۔ لیکن جب اس کی ازل کا وقت آیا تو ایک روایت ہے، اس میں لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں فرعون کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ جو شخص تمہاری نافرمانی کرے، ایسی نافرمانی کہ جس کی معافی نہ ہو، تم اس کو کیا سزا دو گے؟ اب اس بیچارے کو کیا پتہ تھا کہ یہ میری سزا منتخب ہو رہی ہے، تو اس نے کہا میں اس کو پانی میں غوطے دوں گا۔ کہا لکھ کے دے دو۔ تکبر میں اس نے لکھ کے دیا، اس کو جبرائیل علیہ السلام نے محفوظ کر لیا۔ اور جب ڈبکیاں لگی نا تو کہنے لگا رب آمنا و موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے پرچہ سامنے کر دیا کہ تیری تجویز کنندہ سزا ہے، اور بریت اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دی کہ یہ بدبخت آج جینا شروع کر دے اور اللہ اس کو معاف کر دے۔ تو وہ بھی اکڑتا تھا کہ مجھ سے بڑا رب کوئی نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کہا ایک جگہ پہ تانا دیتے ہوئے، اور تو وہی نہیں ہے جو میں نے ٹکڑوں پہ پلتا تھا، آج تو میرے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو یہ ذہنیت تھی ان لوگوں کی، یہ ابھی سے نہیں ہے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ جو نقش بندی سلسلے کے امام تھے، جو مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث رہے، ان کے شاگرد ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، وہ تھا بھی وہ داڑھی کترے نہیں ہوتے ہمارے ہاں آج کل مفسر، ان کی پارٹی کا تھا۔ تو کہنے لگا دیوبندیو، تم نے الیکشن میں ہمارا ساتھ نہیں دیا ہے نا، اب میں اعلان کرتا ہوں آئندہ کسی مولوی کو چندہ نہیں دینا۔
اب وہ بھی تو پھر آگے سے بڑے سخت مزاج کے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کے والد محترم نے بھی مدینہ منورہ میں اعلان کیا تھا. کہنے لگا میرے والد محترم؟ کہا ہاں، عبداللہ ابن سلول نے اعلان کیا تھا کہ ان صحابہ اکرام کو آپ اپنے پاس مت ٹھہراؤ، ان کو کھانے کے لیے مت دو، تو یہ سب کے سب بھاگ جائیں گے. اور تو آج اعلان کر رہا ہے کہ میں تمہیں چندہ نہیں دوں گا، مت دو، جاؤ. تو اس وقت میں بھی یہ جو بدماش قسم کے لوگ تھے نا، دین سے دور لوگ، تو یہ یہی کچھ کہتے تھے. اور ابو جہل کے بارے میں بھی یہی کچھ ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون ولا یحض علی طعام المسکین. مسکینوں کو یہ ڈانٹتا ہے، یتیموں کو یہ ڈانٹتا ہے، نمازیوں کو یہ تنگ کرتا ہے. تو اس کا حشر کیا ہوا؟ وہ اکڑ میں آ گیا تھا کہ نہیں، ہم جائیں گے، تھوڑے سے تو ہیں، ان کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا کے پھر واپس آئیں گے. کیونکہ اس کو اپنے سبب پہ یقین تھا. سب کچھ ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں. لیکن اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ادھر پیغمبر ہے، اور معمولی پیغمبر بھی نہیں. اللہ نے وسیلہ بتایا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے میں نے پیغمبر ان کافروں سے کہہ دو کہ میں تمہیں ضرور عذاب دیتا، لیکن اس وجہ سے عذاب نہیں دیتا کہ آپ ان میں موجود ہیں. آپ کی موجودگی کی وجہ سے میں ان کو سزا نہیں دیتا. تو یہ تو خود سزا کے لیے میدان میں آئے. تو جب اس کو 2 بچوں نے مارا تو یہ بالکل نڈال ہو کے پڑ گیا. اس کی اکڑ اس وقت بھی نہیں ختم ہوئی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا یہ تو زندہ ہے، تو وہ غلام تھے، اس کی چھاتی پہ چڑھ کے بیٹھ گئے. تو یہ ادھر سے کہتے ہیں، اے غلام، یہ پتہ ہے کس کے چھاتی پہ آگے بیٹھ گئے؟ یہ سردار کی چھاتی ہے. یہ کہتے ہیں تنو پتہ ہے میں کون؟ میں اس علاقے کا چیئرمین ہوں. 5 سال بعد پھر ووٹ مانگنے انہی لوگوں کے پاس جن کے ساتھ بدماشی کر رہا ہوتا ہے، انہی کے پاس پہنچ جاتا ہے. تو وہ بھی کہہ رہا تھا میں سردار ہوں. سردار کے سینے پہ بیٹھا ہے. تو کہنے لگا مجھے پتہ ہے کہ تو چھوڑتا نہیں مجھے، تو نے مجھے قتل ہی کرنا ہے، لہذا میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے. یہ کیا درخواست ہے؟ میری گردن کو نیچے سے کاٹنا. اس میں کیا فائدہ ہے؟ کہا تاکہ سب کو پتہ چلے کہ یہ سردار کی گردن ہے. ابھی بھی بدماشی میں ہے اور غرور اس کا ختم نہیں ہوا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سبب اختیار کرنا یہ ہمارا کام ہے، لیکن نظر مسبب الاسباب پہ ہونی چاہیے، کیونکہ سبب ہوتے ہوئے بھی اللہ نہ دینا چاہے تو کوئی نہیں لے سکتا. اب ابو جہل کے پاس سبب موجود تھا، جنگی سامان بھی تھا، اور اس نے وہ جگہ مقرر کی جس میں اسے یقین تھا کہ یہاں پہ ہم جنگ جیت جائیں گے. اور صحابہ اکرام ریتلی سی جگہ، پاؤں رکھتے پھسل جاتے، چلنا مشکل.
اللہ نے بارش کر دی، وہ جگہ پکی ہو گئی اور دوسری طرف کیچڑ بن گیا، تو یہ اللہ کے کام ہیں۔ تو ہم نے سبب اختیار کرنا ہے اور نظر مسبب الاسباب پہ رکھنی ہے، تو تب جا کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ورنہ پھر یہی ہوگا، دنیا میں بھی ہم خراب ہوں گے، پھر آخر میں جا کے کہتے ہیں جی ہمارے اوپر کسی نے کالا علم کر دیا ہے، ہمارے اوپر کسی نے یوں کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے، حالانکہ کوتاہی ہماری اپنی ہوتی ہے کہ ہم نے طریقہ کار کو غلط چنا ہے۔ تو میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، مجھے بھی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ میں اللہ کی طرف اپنی نظر کو رکھوں، اور آپ بھی کوشش فرمائیں کہ ہر کام میں ہماری نیت یہ ہو کہ ہم جو بھی کام کریں وہ خالص اللہ ہی کی رضا کے لیے کریں، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔